السلام علیکم نظیم بھائی. آج ہم ندیم سے ملیں گے جو کہ اسپنسر کے ڈائریکٹر ہیں اور اسپنسر فون پر ہیں. ہم اسپنسر کے بارے میں بات کریں گے تھوڑا سا بعد میں. ابھی پہلے جو ہے وہ ہم ندیم بھائی کی انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ یہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے یہ چیز کیوں اسٹارٹ کیا ہے, وہ ابھی اپنی کیا سروس ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک بار بات میں آہستہ سے جائیں گے. سب سے پہلے ان کی انٹروڈکشن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی ندیم. وعلیکم السلام. حمزہ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اہمیت دی اور ہمارے لیے وقت نکالا. اللہ سے راضی ہوں. اچھا, میرا نام محمد ندیم خان ہے اور میں شنواری ٹرائبل علاقے سے تعلق رکھتا ہوں. میرا قوم شنواری ہے اور شروع سے کاروبار سے وابستہ ہے. تو ہمارے دادا کسٹم سے ریٹائر آفیسر تھے, تو اس وجہ سے بس یعنی وہ ایک طرح کا لگاؤ بھی بول سکتے ہیں اور ایک طرح کا یعنی انسانوں پر اللہ کی طرف سے بھی کہہ سکتے ہو کہ ہمارا دادا نے گورنمنٹ کی شکل میں پاکستان کی خدمت کی ہے اور ہم انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کی مد میں یا اس کی طرف سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو میرا یہ شارٹ سا انٹروڈکشن تھا. میں اب اس بات میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے تھوڑا سا بتا دیا کہ آپ کے دادا جو ہے وہ کسٹم سے ریٹائر تھے, اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس چیز میں آپ کا انٹرسٹ بنا ہے آپ آنے. تو میجرلی جب آپ نے کام شروع کیا ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں, تو اس میں ایسے کیا ٹرانزیشن ہے, ایسا کیا ڈفرینس ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں؟ اصل میں دیکھو, ہمارے دادا تو تقریباً وہ تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تقریباً 25 سال پہلے 2000 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ابھی تو 25 سال اس ٹائم کے دور میں اور آج کے دور میں بہت بڑا فرق ہے. لیکن اس ٹائم یہ جو ہمارے دادا کی ڈیوٹی ہوتی تھی تورخم بارڈر پہ, تو اس ٹائم افغانستان اور سنٹرل ایشیا 21 ممالک کا یہ راستہ تھا. میں اپنے دادا سے پوچھا تھا کہ ان ساتھوں پر تورخم کے راستے سے کتنے ممالک میں مال جاتا ہے, تو اس نے مجھے اس ٹائم بتایا کہ 21 ممالک کا راستہ تھا. تو یعنی اس طریقے سے ہم نے پھر میرے والد صاحب نے خود افغانستان میں بھی بہت وقت گزارا ہے. ہمارے پاس مرسڈیز بینز ہم جرمنی سے امپورٹ کرتے تھے, اور پیکاک ایک ترموس آتا تھا, کیونکہ افغانستان کے لوگ بہت زیادہ چائے پیتے ہیں, تو اس کی پورے افغانستان کی ڈسٹریبیوشن بھی ہمارے ساتھ تھی. تو اس وجہ سے پھر یعنی سارا تعلق ہی واسطہ کاروباری لوگوں سے تھا. اس وجہ سے پھر یعنی ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں بنا. ہم اس کاروبار میں بہت آسانی سے انٹر ہو گئے. اچھا, تو جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کچھ چیزیں بھی امپورٹ کر لیتے تھے, بالکل آپ کسٹم سے ریلیونسی بھی تھی, تو اس حوالے سے آپ کو اس میں کیا بینیفٹ ہوئے, یا آپ کو جو ہے وہ کیا تھوڑی سی مشکلات کو دوسرے طریقوں سے جو ہے دوسرے لوگوں سے دوسری کمپنیوں سے ہٹ کے اس کو مینیج کرنے میں آسانی ہوگی, کہ آپ کے پاس ایک فیملی کے اندر نالج کا ہے کسٹم کے حوالے سے, کلیئرنس کے حوالے سے, اور وہ چیز آج آپ کو یا آپ کی کمپنی کو کس طریقے سے فائدہ دے رہی ہے اور آپ کے کسٹمر کو کیوں بینیفٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ کا تو کسٹمر انفارمیشن آپ کے پاس زیادہ نہیں ہوتا, وہ پروز اینڈ کونس وہ ساری چیزیں تقریباً آپ کو شروع سے ہی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں, بھی پتہ ہوگی. اصل میں دیکھو, جب آپ دیکھو ہمارے قبائل بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے جو نوکری کرتے ہیں نا, اور ہمارے دادا ریٹائر بھی ہو گئے تھے, پھر بھی ان کو نوکری کا یعنی وہ بولتے تھے کہ آپ لوگوں نے نوکری نہیں کرنی. تو انہوں اپنے بیٹوں کو بھی اور اس کے بھتیجے تھے ان کو بھی یہی نصیحت کرتا تھا کہ بیٹا مساطوں پر کاروبار کرو, آپ لوگوں نے نوکری کی طرف نہیں جانا ہے نا. تو پھر اس وجہ سے ہمیں سب سے آسانی کیوں رہی, کیونکہ ہمارا آلریڈی میں مارکیٹ میں ہم بیٹھے تھے. تو مساطوں پر ہمارا جس ٹائم ہم باہر سے امپورٹ کرتے تھے تو اس ٹائم بھی ہمارا زیادہ تعلق ہی کاروباری لوگوں کے ساتھ تھا. تو اس وجہ سے پھر شناخت بھی ہو جاتی ہے, پھر مساطوں پر لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں. اچھا, پھر ہمارا سب سے دوسرا بینیفٹ کیا, کیونکہ شنواری کو بیسک افغانستان سے, تو یعنی مساطوں پر ان کے ساتھ ہماری باتوں میں بھی آسانی سے ایک دوسرے کی باتیں سمجھ جاتے ہیں, اور ان کا ایک ٹرسٹ بھی ہم پر بن گیا تھا کہ مساطوں پر وہ ابھی ہمارے بہت سے کسٹمر ہیں ان کے چائنا سے, دبئی سے, امریکہ سے بھی مال آتے ہیں, افغان ٹرانزٹ میں آتے ہیں, تو میں سارے کام ان کی کروا کے دیتا ہوں. تو ان کے ساتھ ایک ٹرسٹ بلڈ ہو گیا ہے. تو مساطوں پر ابھی ہم بھی ان پہ اعتماد کرتے ہیں. ابھی مساطوں پر کراچی میں اگر کوئی اور بندہ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ مساطوں پر 1 روپے کا ادھار نہیں کرتا ہے. ہمیں ان کے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے, تو مساطوں پر ہم کبھی کبھار ان کے ساتھ ادھار بھی کر لیتے ہیں تھوڑا بہت جو ہم کر سکتے ہیں, تو وہ پارٹی پہ وہ دے کے ہم کرتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ ہمارا یہ طریقہ کار ہے. جو مساطوں پر ٹرسٹیبل لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا اس طریقے سے سسٹم چل رہا ہوتا ہے.
अच्छा, अब मैं इस बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि आपका मुझे काफी इंटरेस्ट नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मैं आपसे चीजें डिस्कस भी कर रहा था। तो मुझे ये चीज बताएंगे, आपको ये काम जो है ना वो क्यों, मतलब आपको पहले पहले भी ये कि आपको ये काम कितना पसंद है, फिर ये कि क्यों पसंद है? देखो इसकी तो एक मेन वजह ये कि देखो जितने भी कारोबार है वो एक जगह तक महदूद होते हैं। वहाँ ये शिपिंग और लॉजिस्टिक का जो काम है ये मिसाल के ऊपर यानी आप बोल सकते हो ना, ये इसका ज़्यादा डिपेंड सी पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि बाई सी ज़्यादा काम होता है। तो जिस तरह दुनिया में सबसे ज़्यादा समंदर ने कवर किया है, इसी तरह कारोबार भी इसी तरह सबसे ज़्यादा इसी ने कवर किया है। और इसमें सबसे बड़ा कमाल क्या है कि इस बिजनेस में जब आप आ जाते हो ना, तो दुनिया के दूसरे जो बिजनेसेस है वो आपके लिए बिल्कुल मिसाल आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं। तो मिसाल के ऊपर हर तरह का मुश्किल से मुश्किल बिजनेस भी होगा ना, वो आपके लिए आसान हो जाता है। जो क्लाइंट है इस तरह नहीं कि सिर्फ आपने एक जगह महदूद होना है। अभी आप कराची में बैठ के मिसाल के ऊपर अमेरिका में भी काम कर सकते हो, आप मिसाल के ऊपर इंग्लैंड में भी काम कर सकते हो, चाइना में भी कर सकते हो। अच्छा, इस तरह भी नहीं है कि आपने लाजमन मिसाल के ऊपर पाकिस्तान में इंपोर्ट करना है या अफगानिस्तान में इंपोर्ट करना है। नहीं, आप पाकिस्तान से बैठ के आप मिसाल के ऊपर चाइना से इंग्लैंड के लिए काम कर सकते हो, अमेरिका से दुबई के लिए काम कर सकते हो। इस तरह आपका ये बहुत बड़ा मार्केट है। यानी जैसे हमारी बात करते हैं पूरी वो कॉन्वर्सेशन सोच रहा था, तो उसमें मेरे माइंड में ये बात है कि इसमें इस काम में ठीक है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है? क्या वो कनेक्शन है? क्या वो आपका जो है वो क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट की बात है? या ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, जैसे हर बिजनेस में जो है वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी और टाइम पे रिस्पॉन्स जो है ना वो होना चाहिए? या इस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये होती है कि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन या राइट नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कस्टम के लॉज है, एक्सपोर्ट लॉज है, या इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना लाजमी है? देखो ये इसमें तो सब चीज़ों का रोल है, लेकिन इसमें सबसे जो मेन चीज़ है जो सबसे ज़रूरी है वो आपका एतमाद सबसे ज़रूरी है कि मिसाल के ऊपर लोग आप पे ट्रस्ट करें। अभी देखो एक बंदा है मिसाल के ऊपर, वो आपको चाइना में मिसाल के ऊपर माल दे रहा है, तो उसकी कीमत 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर की हो सकती है। तो मिसाल के ऊपर आप जब आपका ट्रस्ट ही नहीं होगा तो भी आपको कभी भी नहीं मिलेगा। तो यानी ये तो इसमें तो सबसे बड़ा रोल ही ट्रस्ट का है, ट्रस्ट के बगैर चलेगा ही नहीं। चलें अभी कंक्लूड करते हैं आज के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते रहेंगे और मुझे चलती रहेंगी, वो तो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये कि हमने जो स्पिंदर के इंट्रोडक्शन किया, और इस स्पिंदर के बारे में भी फर्दर हम बताएंगे। स्पिंदर एडिसन बेसिकली है क्या, उसकी क्या कोर सर्विसेज हैं और क्या चीजें, और आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो उनके साथ, और अगर बिजनेस आप आ रहे हो, मेरे ख्याल से डेफिनेट सी बात है कि दौर में अगर आप बिजनेस आ रहे हो तो आपको चाहे वो लोकल लॉजिस्टिक होगी या वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक होगी, मूवमेंट होगी, तो उसके लिए आपको एक अच्छा और राइट पार्टनर आपको साथ लाजमी चाहिए। तो अभी के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, बाकी फर्दर वीडियो में जो भी कहते हैं मेरे पास सवाल आएंगे, चीजें आएंगी, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। शुक्रिया आपके टाइम के लिए। खुश रखे, बहुत मेहरबानी।